اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ پچھلے امتوں میں امتی اپنے پیغمبروں سے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ معجزہ ہمیں دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے، یہ معجزہ ہمیں دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کا رب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ہم ایمان لائیں گے، یا آپ کا رب ہم سے ہم کلام ہو جائے پھر ہم ایمان لائیں گے، یا جس طرح صالح علیہ الصلوۃ والسلام پتھر سے اونٹنی کہ یہ کرو ہم ایمان لائیں گے، یہ کرو ہم ایمان لائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزہ۔ حالانکہ معجزہ یہ نبی کی اختیار میں بھی نہیں ہوتا، وہ جب اللہ چاہے ان کے ہاتھ سے صادر فرما دیتے ہیں، اور اگر کسی امتی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو پھر کرامت کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ سے جو صادر ہوتے ہیں خارق عادت، یعنی عام طور پر وہ چیزیں صادر نہیں ہوتی، تو وہ اولیاء کے ہاتھ میں اختیار میں بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے اگر تو حق پر ہے پھر قربانی کرو، اس کو کسی میدان میں رکھو، اوپر سے آگ آئے اس کو جلا کر رکھ دے، پھر ہم مانیں گے کہ تو حق پر ہے۔ اور جب آپس میں دو بندوں کی لڑائی ہوتی تھی، ایک کہتا میں حق پہ، دوسرا کہتے میں حق پہ، تو فیصلہ اسی پہ ہوتا تھا کہ دونوں اب جانور ذبح کرتے تھے اور میدان میں رکھتے تھے، اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور جو حق پہ ہوتا تھا اس کے جانور کو جلا کر یا اوپر اٹھا لیتے تھے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہودیوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہمیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کسی بھی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے، اچھا کب لائیں گے؟ یہاں تک کہ وہ پیغمبر کو قربانی نہ کر دے اور اوپر سے کوئی اس کے حق ہونے کی دلیل نہ آئے، تو لہٰذا آپ بھی کوئی قربانی ایسا کرے اور میدان میں رکھ کے ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا کہ تو حق پہ ہے یا حق پہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا کہ ہم ایسا بھی کر لیتے، لیکن پچھلی امتوں کو دیکھو، انہوں نے فرمائشی معجزہ مانگا، ہم نے دیا، انہوں نے قربانی کی بات کی، پیغمبروں نے کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے فرمائشی معجزہ پورا ہوا، ایمان لائے، قربانی کر دی، اوپر سے آگ آیا اس کو جلا کر رکھ دیا یا اوپر اٹھایا، چاہیے کہ وہ اس نبی پر ایمان لاتے، وہ تو الٹا انہوں نے ان نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، وہ پھر بھی بات نہ مانے۔ کئی چیزیں جب آپ کا پہلے سے ذہن بنا ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، کوئی جو مرضی کر لے، آپ کی سوئی ادھر اٹکی ہوئی ہے کہ وہ کام تو نہیں کرنا ہی، تو انہوں کا یہ پکا یقین ہے، ارادہ ہے، یہ سوچ ہے ان کا کہ ہم نے اس نبی پر ایمان نہیں لانا، تو کئی طرح کے کیا کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالو جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمنا، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لرسول، کسی بھی پیغمبر پر، حتی، یہاں تک، یأتینا بقربان، کہ وہ ایک قربانی لے کر آئے، کہ وہ کیا کرے، ایک قربانی کرے، تأکلہ النار، پھر اس قربانی کو آگ کھا جائے۔ قل، فرما دیجئے پیارے محبوب،
قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے کئی رسول آ چکے تمہارے پاس، مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پوری بڑی پڑی، 70,000 کے لگ بھگ انبیاء کو قتل کیا ہے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، مجھ سے پہلے کئی رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، وبالذی، اور وہ نشانیاں، قلتم، جن کا تم ڈیمانڈ کرتے تھے، تم مطالبہ کرتے تھے، وہ بھی لے کر آئے، فلم قتلتموہم، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ جو تم نے ڈیمانڈ کیا وہ بھی پورا ہوا، اور اس کے باوجود چاہیے کہ تم ایمان لاتے، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تمہارا تو دعویٰ یہ ہے کہ قربانی کرو، اس کو آگ کھا جائے یا اٹھا لے، ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے، تو اگر اسی دعوے میں تم سچے ہو تو تمہارا پچھلا سارا تاریخ تو بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ تم نے پھر ان نبیوں کو کیا قتل کیا۔ تم نے ماننا پھر